عزیمت پر عمل کرنا حضرت حسین کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا حق تھا کہ وہ عزیمت پر عمل کرتے، رخصت پر عمل نہ کرتے۔ جتنے سبائی غیر سبائی سب کے سب نے بیعت کر لی ہے کہ آپ آئیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین کو جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے تو سب کے منع کرنے کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے میرے بھائی کو بھیجا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہیں، حالات ہمارے موافق ہیں، پھر اب نہ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یزید کو خبر ملتی ہے کہ کوفہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں پر لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں۔ وہ ابن زیاد کو بھیجتا ہے کہ ذرا جا کے وہاں کی خبر لو اور تھوڑا حالات کو کنٹرول کرو۔ ابن زیاد پہنچتے کے ساتھ تشدد شروع کرتا ہے، ظلم شروع کرتا ہے، بہتوں کو پکڑ کے مارتا ہے، بہتوں کے گردنیں اڑا دیتا ہے، ایک خوف اور دہشت کا ماحول بیٹھتا ہے۔ چونکہ یہ مخلص نہیں تھے، فوراً یہ لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت سے لوگ جو نہیں تیار ہوتے ان کو بڑی بڑی رشوتیں دی جاتی ہیں اور سب کے سب اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حسین کا اختلاف یزید سے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یزید کے پاس لے چلو، یزید سے اختلاف نہیں ہے، حضرت حسین کا اختلاف اس سسٹم سے ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یزید کی مخالفت میں حضرت حسین نہیں نکلے، یزید کا جو عمل ہو رہا ہے، جو اسلامی روح کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اس نظام کے خلاف حضرت حسین اٹھے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج جو موضوع ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ اسلام میں جو دردناک واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں اس واقعے کو بعض اعتبارات سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا یا حضرت حسین کی شہادت ہی سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین سے پہلے بھی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، خود حضرت حمزہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن واقعہ کربلا تاریخ کے ایسے موڑ پر واقع ہوا ہے کہ یہاں سے امت مسلمہ کی تاریخ پوری طرح بدل جاتی ہے، اور شیعوں کے خاص فرقے کے وجود میں آنے کے بعد اس واقعے کی اہمیت دو چند سے سہ چند بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس واقعے سے متعلق جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ تر روایتیں جھوٹ پر مبنی ہیں یا مبالغے پر مبنی ہیں، کیونکہ اس واقعے کے تقریباً 100 سال تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ 100 سال تک واقعہ کربلا کو لکھا نہیں گیا، بولا نہیں گیا، پڑھا نہیں گیا، تاریخ میں اس کو رقم نہیں کیا گیا۔ پھر جب شیعوں کا مضبوطی حاصل ہوئی، ان کا آغاز ہوا، تو انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے پیش کیا گویا کہ وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ادا ہو رہا ہو، واقع پذیر ہو رہا ہو۔ آپ کو اس واقعے کی چھوٹی چھوٹی جزیات ملیں گی، یہاں تک ملے گا کہ گھوڑے کا رنگ کیسا تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑا کتنی دور تک چلا تھا، کتنے تیر گھوڑے کو لگے تھے، کس طریقے سے ایک ایک کر کے گر رہے تھے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو ملے گی، جبکہ اتنی تفصیلات غزوہ بدر اور احد کی بھی نہیں ملے گی۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ پس منظر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر یہ فیصلہ ہو سکے کہ اس واقعے کے انجام پانے کے اسباب حقیقی کیا تھے، کیونکہ اس واقعے کو لے کر بہت سی اسلام کی معزز شخصیات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت سی شخصیات کو اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور امت میں کئی گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور کبھی ان کی شان کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔
کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنی گستاخیاں ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ انہیں ایمان سے باہر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس واقعے کربلا کے پس منظر ہی میں ہوتی ہیں، اس لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پورے پس منظر کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، اور جب ہجرت مدینے کو ہو گئی تو سب سے پہلے نقصان یہودیوں کو پہنچا۔ یہودیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کا مدینے میں اقتدار تھا، یہودیوں سے حضور نے معاہدے کیے، لیکن انہوں نے معاہدہ شکنیاں کی، جس کے بعد انہیں مدینے سے، مکے سے اور پھر بعد میں جزیرۃ العرب سے بھی باہر کر دیا گیا۔ ایک یہودی مسلمانوں کے یہاں سے دشمن بنے۔ دوسرا، جب اسلامی فتوحات کا دور شروع ہوا تو قیصر و کسریٰ تک اسلامی حکومتیں پہنچی، ایرانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایران وہ مسلمانوں کا دشمن ہوا۔ کہیں کی بھی جب حکومت چھنتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے جانے کے بعد وہاں کے افراد خاموش بیٹھیں اور وہ انتقام نہ لیں یا وہ اپنی دوبارہ حکومت کو پانے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری حکومت چلی گئی، ہندوستان میں ہماری حکومت تھی، 700-800 سال ہم نے حکومت کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہمارے دماغ سے نکل گئی، ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ دوبارہ ہماری حکومت آئے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنت اور کوشش اس طرف نہیں ہوتی کہ ہمیں ہماری حکومت دوبارہ ملنی چاہیے۔ جب ہم سوچتے ہیں تو دوسری قومیں بھی سوچیں گی۔ ایران کی حکومت ہزاروں سال تھی اور بہت بڑی مملکت میں تھی، ایرانی حکومت ختم ہوئی، ادھر قیصر وہاں تک حکومت پہنچی، رومی حکومت کے اوپر سمجھ لیا یلغار ہوئی، رومی حکومت ختم ہوئی، پھر یہودی ان کی حکومتیں ختم ہوئی اور ان کے خواب چکنا چور ہوئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے جو دشمن بنے وہ یہودی بھی ہوئے، ایرانی بھی ہوئے اور رومی بھی ہوئے، یہ سارے مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ لیکن اسلامی حکومت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلم فوجوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخیر دور تک کہیں سے بھی کوئی شورش نہیں ہوتی ہے، کہیں سے بھی کوئی انتشار برپا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے تھے، یہودیوں نے پوری پلاننگ کی۔ انہوں نے عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی کو تیار کیا سازش کے لیے، مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، بہت قابل تھا، اتنا قابل تھا کہ جب وہ چاہتا، جس مجلس کو چاہتا، اس مجلس کو کسی کے بھی خلاف کر سکتا تھا اور کسی کی بھی حمایت میں کر سکتا تھا۔ ظاہری اعتبار سے بہت دیندار، جہاں جاتا وہاں کا روپ اختیار کرتا، جہاں پہنچتا دیکھتا کہ یہاں پر حضرت عثمان کے حامی ہیں، وہاں اس طرح کی باتیں کرتا، جہاں دیکھتا کہ یہاں حضرت معاویہ کے حامی ہیں، وہاں اس طرح کی باتیں کرتا۔ اس طرح سے اس کو ایک مہارت حاصل تھی۔ تو ایک طرف یہ ہمارے دشمن تھے جو خارجی دشمن تھے، اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اور انہوں نے تیار کیا عبداللہ ابن سبا نامی یہودی کو، جس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا۔ دوسری طرف آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربوں کے اندر خاندانی اور قبائلی عصبیت بھی رہا کرتی تھی۔ ایک اونٹ کو پانی پلانے، پہلے کس کا اونٹ پانی پلائے گا، اس بات پر 40 سال جنگیں ہوتی تھیں۔ فرزدق اور جریر دو مشہور ہیں جو صرف اس بات پہ ان کے یہاں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا قبیلہ زیادہ بڑا ہے۔ یہ عصبیت، قومی عصبیت، علاقائی عصبیت، یہ عربوں کے مزاج میں داخل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو خاندان بنو قریش میں دو شاخیں بہت مشہور ہوئیں، ایک بنو عباس اور ایک بنو امیہ۔ بنو عباس اور بنو امیہ، ان دونوں کے اندر بھی چپکلیشیں تھیں، کون آگے بڑھے گا یہ مسئلہ تھا۔ حضرت ابوبکر ان دونوں قبیلے سے نہیں تھے، حضرت عمر ان دونوں قبیلے سے نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے۔ بنو امیہ سے تھے، اس کا مطلب بنو قریش جو دوسرے بنو عباس تھے، ان کو اس چیز سے شکایت تھی کہ ہاں ہمارا آدمی ہونا چاہیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں زیادہ نسبت حاصل ہے، ہماری طرف سے کوئی خلیفہ ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن یہ چیز جہالت تک نہیں پہنچی تھی، یہ چیز ظاہری عداوت تک نہیں پہنچی تھی۔ عبداللہ ابن سبا نے اس چیز کو بھانپ لیا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک کمزور پہلو ہے،
چنانچہ اس نے اسی پہلو پر کام کرنا شروع کیا. وہ مدینہ منورہ پہنچا, وہاں پر آ کر اس نے باتیں شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی حضرت علی ہیں, حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے, حضرت عثمان خلیفہ کیوں ہو گئے؟ ایک بات. دوسرے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا, جب آخری دور پہنچتا ہے, آخری کے جو ایام ہوتے ہیں, ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت بہت دور تک پھیل چکی تھی, بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو چکی تھی, لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی, ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی, صحیح اسلامی تعلیمات نہیں مل سکی تھی, اور جاہل اجٹ ٹائپ کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں پہ گورنر متعین کیے تھے. وہ گورنر عام طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے تھے, لیکن جب حضرت عثمان کا آخری دور آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر بڑھ گئی, عمر زیادہ ہو گئی, تو ان کے نام پر کچھ گورنروں نے غلط کام کرنے شروع کیے, یعنی ان کے نام سے کچھ فرمان جاری کر دیتے. حضرت عثمان کی مہر تھی, انگوٹھی جو سرکاری مہر ہوتی تھی, اس سے کبھی کبھی غلط فرمان بھی جاری کیے گئے. یہ چیزیں عبداللہ ابن سبا کو معلوم تھی اور مختلف علاقوں میں اس چیز کو لے کر چیمی گوئیاں ہوتی تھیں. عبداللہ ابن سبا نے اس چیز کو موضوع بنایا اور مختلف علاقوں میں, مصر وہ جاتا, کوفہ کی طرف وہ جاتا, بصرہ جاتا, شام جانے کی کوشش کرتا, لیکن وہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی تو وہاں اس کی دال نہیں گلتی. باقی جگہوں پہ وہ جاتا اور ایک دوسرے گورنر کی شکایتیں کرتا وہاں کے لوگوں سے. مصر میں جا کر وہ کہتا کہ دیکھو شام کے حالات کتنے خراب ہیں, وہاں کا گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں, وہاں پوری چھوٹ دے رکھی ہے. بصرہ جاتا تو مصر کی برائی کرتا. الگ الگ جا کر جانے کے بعد الگ الگ چیزیں وہ بیان کرتا. پھر وہ مدینے آتا اور مدینے میں لوگوں سے کہتا کہ باہر کے حالات بہت خراب ہیں, مصر میں پتہ نہیں کب بغاوت ہو جائے, شام میں پتہ نہیں کب بغاوت ہو جائے, دوسرے علاقے ہیں پتہ نہیں کب بغاوت ہو جائے, اور تم لوگ بیٹھے ہو, تم لوگ کے ہوتے ہوئے اسلامی حکومت کمزور ہو رہی ہے, اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے ان کو ہٹانا چاہیے اور حضرت علی کو لانا چاہیے, وہ زیادہ حقدار ہے. کچھ حامی اسے پیدا ہو جاتے ہیں مدینے میں, اور بہت سے حامی اس کے دوسرے علاقوں میں تیار ہو جاتے ہیں. ان سب کو سبائی کہا جاتا ہے. ایک گروپ تیار ہوتا ہے جسے سبائی گروپ کہا جاتا ہے, اور پھر وہ ان لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو تخت خلافت سے ہٹایا جائے اور حضرت علی کو بٹھایا جائے. لوگ اس بات پہ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ چیز تو مناسب نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کو کریں. اور کون ہے ان کا کون ہے اس طرف کی بات کہنے والا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت طلحہ جلیل القدر صحابی وہ یہی کہہ رہے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خود یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر عبداللہ ابن سبا نے جو اس وقت کام کیا, اس نے جعلی خطوط لکھنے شروع کیے. مدینہ منورہ سے اس نے مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے, اور ان خطوط پہ حضرت علی کی دستخط, حضرت عائشہ کی دستخط اور حضرت زبیر کی دستخط, ان کی دستخطوں سے اس نے خطوط روانہ کیے. اور ان خطوط میں یہ لکھا تھا کہ تم لوگ آؤ اور آ کر عثمان کو ہٹاؤ اور مجھے یہاں پر بٹھاؤ. اس طرح کے خطوط اس نے روانہ کیے. لوگ اس سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ زمانہ اس قدر ایڈوانس نہیں ہوا تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ لوگ جعلی خطوط بھی لکھ سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف علاقوں سے ایک بڑی تعداد بھیڑ کی شکل میں وہاں سے نکلی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عثمان کی طرف سے حضرت علی آگے بڑھے, حضرت عائشہ آگے آئیں. انہوں نے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو ہمیں بلایا تھا, اور انہوں نے خطوط دکھا دیے. حضرت علی نے خطوط دیکھ کر کہا بخدا یہ خط میں نے نہیں لکھا. حضرت عائشہ نے کہا یہ خط میرے لکھے ہوئے نہیں ہے, تم لوگ جاؤ واپس جاؤ. جب وہ واپس جانے لگے تو پھر بیچ میں سبائیوں نے کہا کہ انہوں نے خطوط لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں, حضرت عثمان بہرحال اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اپنی منصب پر فائز رہیں, ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. یہ مدعا لے کر وہ پھر واپس آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیتے ہیں. وہ محاصرہ کرتے ہیں. اس وقت بہت سے صحابہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں, حضرات حسنین موجود ہیں. البتہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے ایام ہوتے ہیں تو وہ حج کو چلی جاتی ہیں. یہاں محاصرہ ہوتا ہے. حضرت علی سمجھتے ہیں کہ یہ سب بھیڑ ہے ابھی چلی جائے گی.
حالات سنگین نہیں ہوں گے، لیکن وہ محاصرہ بڑھتا رہا۔ دھیرے 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 جب 1 مہینہ ہو گیا تب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا یہ محاصرہ ہے، حضرت عائشہ پوری فوج کے ساتھ مکے گئی ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام پورے ہو جائے اور فوج آ جائے تو ہمارے خلاف کارروائی ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے جلد ہی کرنا ہوگا۔ 40 دن کا محاصرہ رہا اور 40 دن بعد لوگوں نے کارروائی شروع کی۔ اس دوران حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو، حضرات حسنین کو، دیگر صحابہ اکرام سب پہنچ گئے حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم ان لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رحم دلی تھی، امت پر ان کی شفقت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں کہ میری وجہ سے کسی کا پچنا کے برابر بھی خون بہے، کیونکہ جتنے لوگ آئے تھے بہرحال سب اسلام کے دعوے دار تھے۔ حضرت عثمان نے یہاں تک قسم دی کہ جو میرے غلام ہیں میں انہیں قسم دیتا ہوں کہ وہ چلے جائیں، جو چلا جائے وہ آزاد ہے۔ اس طرح کہہ کے انہوں نے سب کو رخصت کر دیا۔ آخری شخص جو وہاں سے ہٹے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ وہاں سے سب ہٹ گئے، بلوائی اندر گھسے اور گھس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ وہ بیچ میں آئی روکنے کے لیے، ایک بار ان پہ بھی ہوا، ان کی انگلیاں کٹ کر گر گئی اور حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تاریخ اسلام کا یہ سب سے سنگین واقعہ ہے، سب سے خطرناک واقعہ ہے، بلکہ دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے واقعہ کربلا سے زیادہ دردناک، واقعہ کربلا سے زیادہ اہم یہ واقعہ ہے کہ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس امت کے خانہ جنگی کا، وہ سلسلہ آج تک نہیں تھما۔ حضرت عثمان کی شہادت سے تاریخ نے جو موڑ لیا وہ موڑ یہ تھا کہ وہاں سے جو ایک اصلاح کا کام ہو رہا تھا، امت جس طرح متحد تھی وہ سارا اتحاد وہیں سے پارا پارا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر شام میں پہنچتی ہے۔ شام میں حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ وہاں پہ جب خبر پہنچتی ہے تو وہاں کے لوگ آگ بگولہ ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ایک طریقے سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یہاں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بلوائی جب حضرت عثمان کو شہید کر دیتے ہیں، 3-4 دن اسی طرح پورے مدینے کے حالات سنگین رہتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ سب آتے ہیں حضرت علی کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیے۔ حضرت علی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، حالات اتنے خراب ہیں، حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، کسی اور سے جا کر کہو، زبیر ہیں ان سے کہو یا اور کسی کو دیکھو۔ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑنا یہ مناسب نہیں تھا، چنانچہ مجبوراً حضرت علی ان کی بات مانتے ہیں اور خلیفہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر صورتحال سمجھیے کہ کیا ہے۔ بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اصرار کر کے انہیں خلیفہ بنا دیا، وہ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو مختلف علاقوں پہ گورنر تھے ان کو معزول کر دیا۔ معزول اس لیے کر دیا کہ ان کے اوپر الزامات تھے جس کی وجہ سے یہ سارا بوال ہوا تھا، کیونکہ حضرت عثمان پر یہی الزام تھا کہ جو گورنر انہوں نے متعین کیے ہیں وہ گورنر صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے وہ سارے گورنر معزول کر دیے۔ ایک فرمان حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی پہنچا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ مدینے کی حرمت پامال ہو رہی ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو یہ یہاں پر کسی طرح کا خلفشار ہو یہ مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ سبائیوں نے اپنا مرکز کوفے کو بنایا تھا۔ حضرت علی نے یہ سوچا کہ کوفہ ایک مرکزی جگہ ہے جہاں سے پوری مملکت کو کنٹرول کرنا آسان ہے اور سبائیوں کو بھی کنٹرول کرنا آسان ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیا۔ ابھی تک دارالخلافہ مدینہ تھا، مدینے سے حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کیا۔ تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، بلوائیوں کے کہنے پر، اصرار پر حضرت علی خلیفہ منتقل ہو گئے ہیں، سبائیوں کے ہی مرکز کوفے میں حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ منتقل کر دیا ہے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ کے پاس خبریں پہنچائی جاتی ہیں، بیچ میں جو پہنچانے والے سب سبائی ہیں، وہاں خبریں یہ پہنچتی ہیں کہ دیکھو خطوط لکھے گئے تھے حضرت علی کی طرف سے۔ حضرت معاویہ کے پاس یہ خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ حضرت علی کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے، حضرت علی اسد اللہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کے ہوتے ہوئے عثمان کا شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں حضرت علی شامل ہیں،
اس کے بعد حضرت علی نے کوفہ جو سبائیوں کا گڑھ ہے وہیں پر انہوں نے اپنا دارالخلافہ بھی منتقل کر دیا ہے۔ سبائیوں نے یہ تاثر دیا کہ ہماری محبت میں، ہمارے تعلق میں حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا ہے اور وہ کوفے آ گئے۔ یہ ساری صورتحال پہنچتی ہے حضرت معاویہ کے پاس۔ حضرت معاویہ کو کہا جاتا ہے باغی، بالکل غلط۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی کوئی مخالفت نہیں کی، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ پہلے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے۔ ایک جائز مطالبہ تھا، کسی طرح کا کوئی غلط مطالبہ یہ نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ کہنا کہ قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے بالکل درست مطالبہ تھا، اور حضرت علی اس بات پہ بھی تیار تھے کہ ہاں ان کا قصاص لیا جائے گا۔ وہاں حضرت عائشہ کو معلوم ہوتا ہے، حضرت عائشہ بھی یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ پہلے ان کا قصاص لیا جائے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ حضرت علی بھی اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ہاں قصاص لیا جائے گا، لیکن سبائیوں کا غلبہ اتنا تھا، ان کا کنٹرول اس قدر تھا کہ جب حضرت علی کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، تو تقریباً 10,000 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم سب نے قتل کیا ہے، ہم سے قصاص لے سکتے ہو تو لو۔ اتنی بڑی تعداد سے قصاص لینا ممکن نہیں تھا۔ حضرت علی کی طرف سے یہ عذر ہوا کہ ابھی حالات اس طرح نہیں ہیں کہ ہم قصاص لے سکیں، لیکن وہاں خبر یہ پہنچ رہی تھی کہ حضرت علی جو ہے وہ قصاص لینے میں پسو پیش کر رہے ہیں، ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے، اس کے بعد میں بیعت کروں گا۔ حضرت علی کی خلافت سے ان کو اعتراض نہیں تھا، ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے۔ جو لوگ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، کیونکہ بیعت کے لیے گورنروں کو یا نمائندوں کو بھیجا جاتا تھا، حضرت معاویہ کا یہ تھا کہ اگر ابھی میں نے بیعت کر لی تو یہ جو لوگ ہیں حضرت علی کے گرد سبائی ہیں، یہ مجھے حضرت علی تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے، راستے میں میرا کام تمام کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں، پہلے قصاص لیا جائے گا، اس کے بعد میں حضرت علی کو اپنا خلیفہ مانوں گا۔ جب تک انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، بغاوت کا کوئی سوال نہیں۔ دوسری بات، ان کا اختلاف حضرت علی کی خلافت سے نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خلیفہ غلط بن گئے ہیں یا میں خلیفہ کا حقدار ہوں یا کسی اور کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ اس دوران قیصر روم کو معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ وہاں سے، چونکہ شام قریب تھا، حضرت معاویہ سے کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو، تو علی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کو شکست دے کے تم کو خلافت کی گدی پر بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ اس کو جو خط لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے رومی کتے، تو یہ کان کھول کر سن لے کہ کل اگر حضرت علی سے جنگ ہوگی تو ان کی صف میں سب سے پہلے مجھے پاؤ گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک بات آپ سمجھتے چلیے، صحابہ اکرام جتنے ہیں سب کے سب عدول ہیں، کسی کے بھی سلسلے میں، کسی کی نیت کے سلسلے میں رتی بھر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، سب انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن کسی کی نیت غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت معاویہ اپنی جگہ پر ان کا مطالبہ درست، حضرت علی کا مطالبہ درست۔ صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ وہاں کی خبر وہاں نہیں پہنچ رہی، وہاں کی خبر وہاں نہیں پہنچ رہی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آپ سمجھیے کہ لکھنؤ کے شہر میں کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو ہمیں یہاں نہیں معلوم پڑے گا کہ حقیقی صورتحال کیا تھی، جبکہ وہاں مدینہ اور شام سینکڑوں میل کی مسافت کس طریقے سے ہی خبر پہنچتی، اور بیچ میں سبائی اسی مقصد سے لگے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے حالات کو خراب کیا جائے۔ جہاں مقصد یہی ہو کہ حالات خراب کرنا ہو، وہیں صحیح صورتحال سے واقف ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس چیز کو یوں سمجھیے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، تو ان کے پاس بھی یہی خبر پہنچائی گئی کہ حضرت علی اس میں راضی نہیں ہے، جبکہ حضرت عائشہ مکے میں ہے اور حضرت علی مدینے میں ہے، بہت زیادہ دوری بھی نہیں ہے۔ اتنی سی کم دوری پہ یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں حضرت عائشہ اور حضرت علی کو کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور دونوں لوگ جب نکلتے ہیں جنگ کے، گویا کی فوج لے کے نکلتے ہیں، جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت علی حضرت عائشہ سے پوری صورتحال بتاتے ہیں، تو جا کے یہ طے ہوتا ہے کہ ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں حضرت علی، حضرت عائشہ وہاں مانتی ہیں کہ ہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ دونوں لشکر رات میں رکتے ہیں، رات میں جب سبائی دیکھتے ہیں
کہ یہ تو صلح ہو گئی ہے، ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ صبائی رات میں اٹھتے ہیں اور حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں اور حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو علی کے لشکر نے حملہ کر دیا، وہاں کہتے ہیں دیکھو عائشہ کے لشکر میں حملہ کر دیا۔ رات میں کوئی پہچان نہیں پاتا ایک دوسرے کو، اور رات میں دونوں فوجیں آپس میں لڑ جاتی ہیں اور جنگ جمل واقع ہوتی ہے جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ دونوں لوگ جب موجود ہیں تب غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، مکہ مدینہ اتنے قریب ہے تب غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، تو مدینہ اور شام یا کوفہ اور شام اتنے دور ہے، کہاں تک وہاں پہ صحیح صورتحال پہنچتی؟ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ نہ یہاں حضرت علی کے پاس صحیح بات پہنچی، نہ حضرت معاویہ کے پاس صحیح بات پہنچی، اور دونوں نکلے وہ مطالبے کے لیے نکلے کہ قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نکلے کہ معاویہ کو ہم نے معزول کیا ہے، انہیں اپنی جگہ سے ہٹنا چاہیے، اور صفین کے مقام پر دونوں فوجیں ملتی ہیں اور جو جنگ صفین ہے وہ واقع ہوتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جنگ صفین جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جب دونوں جنگ ہو رہی ہوتی تو بیچ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ اٹھتے ہیں حضرت معاویہ کے کہنے پر، اور وہ قرآن مجید سامنے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ روکی جائے اور قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک چال ہو سکتی ہے، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں جنگ جاری رکھو، اس چیز کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن حضرت علی کے ساتھ جو تھے، بتا چکا ہوں، ان کے ساتھ جو تھے ان میں بڑی تعداد سبائیوں کی تھی، وہی حضرت علی کو گھیرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے کہا کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم جنگ کریں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو یہ جب ہے آ گیا ہے جنگ کرو، تب انہوں نے کہا نہیں اب ہم جنگ نہیں کریں گے، آپ رکیے۔ پھر حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے جنگ بند کی جائے اور جو یہ فیصلہ ہے اس کے مطابق ہوگا۔ جب وہ طے ہو گیا پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ نہیں آپ نے کیوں بات مان لی؟ پہلے حضرت علی نے کہا کہ جنگ جاری رکھو، قرآن مجید کو جو نیزوں پہ بلند کیا گیا ہے یہ ایک سازش ہو سکتی ہے۔ تب ان سبائیوں نے حضرت علی کی بات نہیں مانی، تب وہ جنگ جاری نہیں رکھے۔ پھر حضرت علی ان کے کہنے پہ مجبور ہو گئے اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے جنگ بند کرو اور جو ہے فیصلہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا۔ جب حضرت علی اس پہ راضی ہو گئے تب ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے بات مان لی، اور کسی شخص کے کہنے پہ تھوڑی نہ فیصلہ ہوگا، اور وہ حضرت علی سے باہر نکل گئے، جن کو بعد میں خوارج کہا گیا۔ وہ خوارج ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرے گا، گناہ کبیرہ والا شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اسلام سے خارج ہے وہ مرتد ہے، اور جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے۔ یہ سوچ کر پھر خوارج نے اپنی ان کی ایک جو ہے میٹنگ ہوئی جن میں 3 لوگوں نے طے کیا اور کہا کہ اس سارے فساد کی جڑ صرف 3 لوگ ہیں، ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت معاویہ ہیں، اور ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ان تینوں کو ہی ہٹا دیا جائے راستے سے، ان تینوں کو ختم کر دیا جائے، معاملہ سب صحیح ہو جائے گا اور مسلمانوں میں جو انتشار پھیلا ہے یہ انتشار ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے طے کیا اور 3 لوگ طے ہوئے کہ ہم تینوں ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کریں گے، کیونکہ اگر ایک پہ حملہ ہوا دوسرا بچ گیا، یا دوسرے پہ ہوا تیسرا بچ گیا، تو کارروائی ہو سکتی ہے کہ انہیں تینوں پہ بیک وقت حملہ کیا جائے۔ اور فجر کا وقت طے ہوا، ایک نے کہا میں حضرت معاویہ پہ کروں گا، ایک نے مغیرہ ابن شعبہ کو طے کیا، اور ایک نے حضرت علی کو۔ حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری ابن ملجم کی تھی۔ ابن ملجم نے حضرت علی کے اوپر جو وار کیا وہ وار اتنا خطرناک تھا کہ حضرت علی کی اس میں شہادت ہوئی۔ حضرت معاویہ پہ جو اٹیک ہوا، جو حملہ ہوا، اس سے وہ زخمی ہو گئے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس دن نماز میں نہیں جا سکے تھے، کسی اور کو اپنی جگہ پر بھیج دیا تھا، تو ان کی جگہ پہ وہ شہید ہوئے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم گرفتار ہوا حضرت علی کو شہید پر حملہ کرنے کے بعد، اس نے کہا کہ میں نے ایسا وار کیا ہے کہ علی اب بچ نہیں سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے 1 مہینے تک خنجر کو زہر میں بجھا کے رکھا تھا، یہ میرا خنجر اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف ظاہری اعتبار سے خوارج اتنے دیندار تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ انہیں ملزم کو جو پکڑا گیا، جب اسے مارا جا رہا تھا، اس کو سزا دی جا رہی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، جیسے کسی نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، چلانے لگا میری زبان مت کاٹو، زبان مت کاٹو۔ کسی نے پوچھا کیوں زبان پہ تم اتنا چلا رہے ہو؟ کہا کہ میری زبان کٹ جائے گی تو جتنی دیر میں زندہ رہوں گا اتنی دیر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا، میں خدا کا ذکر نہیں کر پاؤں گا۔
ایک طرف یہ دینداری اور دوسری طرف حضرت علی کو اس نے شہید کر دیا۔ بہرحال حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ حضرت حسن جب خلیفہ ہوتے ہیں تو یہی کوفی، یہی سبائی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے جو مشن شروع کیا تھا اسے پورا کرو اور حضرت معاویہ کو جو ہے ان کو جو ہے شکست دو، ان کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرو۔ ان کے کہنے پہ حضرت حسن تیار ہوتے ہیں، ایک بڑی فوج لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سبائیوں کا کوئی ایک اہم آدمی مارا گیا، جس کے بعد ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ان کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں اور یہ بھگدڑ مچ جاتی ہے فوج میں، اور یہ خود اپنے ہی اوپر ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ جب حضرت حسن کے خیمے کو بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کی چیزوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، تو حضرت حسن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے صرف غداری کرتی ہے، اس کے اپنے مفاد ہیں، یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اور جنگ کا مطلب مسلمانوں کا مزید خون بہے گا۔ وہ حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت معاویہ خوش ہوتے ہیں اور حضرت حسن کہتے ہیں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ حضرت معاویہ خالی پیج، خالی کاغذ روانہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جو لکھنا ہو اس پہ لکھ دو، میں ہر طرح کے صلح پہ تیار ہوں، پورا اختیار ہے، جو چاہے لکھ لو۔ پوری صلح ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی طے ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے۔ یہ کر کے پوری چیز طے ہو جاتی ہے اور یہ صلح ہوتی ہے جسے تاریخ اسلام میں عام الصلح یا عام الجمع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں اتفاق ہوگا، دو گروہ کا اختلاف ختم ہوگا، یعنی ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں، کوئی اشکال نہیں، دونوں کے اسلام پر اور ایمان پر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے دستبردار ہو جاتے ہیں اور حضرت معاویہ جو ہے وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر شکایت ہوتی ہے سبائیوں کو حضرت حسن سے، وہ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں پر کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور حضرت حسن نے تو صلح کر لی۔ یہ صلح ان کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے یہ الزام حضرت معاویہ کے ذمے گڑنے کی کوشش کی ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، صلح ہو چکی تھی، حکومت مل چکی تھی، وہ بادشاہ بن چکے تھے، وہ ملک ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ جو سبائی ہیں جو بعد میں آگے چل کر شیعہ ہوتے ہیں، یہ حضرت حسن کو زہر دیتے ہیں اور حضرت حسن شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حسن سے ان کی نفرت یا حضرت حسن کو ناپسند کرنے کا آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ شیعوں کی پوری تاریخ میں آپ کو حضرت حسن سے متعلق ان کا جذبہ نہیں ملے گا، ان کی محبت نہیں ملے گی، ان کا ماتم نہیں ملے گا۔ ہر چیز صرف یا حسین ہے، اور جتنے ان کے علماء ائمہ سب کے سب حسینی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ حضرت حسن کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور وہاں سے انہوں نے سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اسی لیے جتنے ان کے ائمہ ہیں، جتنے ان کے سید ہیں، سب کے سب حسینی ہیں، کوئی حسنی نہیں ہے۔ ان کا جتنا ماتم ہوتا ہے، جتنے جلوس نکلتے ہیں، سب میں یا حسین ہوتا ہے یا حسن نہیں ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور ہے۔ اس 20 سال میں سب سے زیادہ سکون کا دور تاریخ اسلام میں یہ 20 سال گزرے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ داخلی انتشار کا ہے، خانہ جنگی کا دور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 5-6 مہینے وہ بھی داخلی انتشار اور پھر صلح کا دور ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سال ہیں۔ یہ 20 سال پوری طرح امن و امان کے ہیں۔ یہ 20 سال اتنی مضبوط حکومت تھی، پوری تاریخ اسلام میں اس سے مضبوط حکومت کوئی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس 20 سال میں سبائیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ سبائیوں کا کوئی بھی فطرہ اس 20 سال میں نہیں نظر آتا ہے کہیں سے بھی۔ اتنا منظم نظام تھا اس میں حضرت معاویہ کے دور میں، اور فتوحات کا ایسا سلسلہ تھا کہ ایک طرف مسلم فوجیں ادھر افغانستان تک پہنچ رہی تھی، ایک طرف سسلی تک پہنچ رہی تھی، ایک طرف ترکی تک پہنچ رہی تھی، ہر طرف اسلامی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، اتنا ہی بہترین وہ چل رہا تھا۔ 10 سال جب گزرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تب یہ مسئلہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد کون جانشین ہوگا۔ سارا مسئلہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ اب
بعض لوگ یہاں پر آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں. پہلی بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی صحابی کی نیت پر کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی حرف نہیں آئے گا، چاہے جو صحابی ہو. اور حضرت معاویہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں، انہی کے ذریعے اسلامی فتوحات ہوئی ہیں. سب سے پہلا بحری بیڑا انہوں نے ہی تیار کیا تھا. تو ایک عظیم الشان شخصیت ہے حضرت امیر معاویہ. ہاں ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، اس حیثیت سے فیصلے میں صحیح اور غلط ہو سکتا ہے، فیصلے کے نتائج میں، فیصلہ کرنے میں نہیں، نتیجے کے اعتبار سے کوئی چیز صحیح ثابت ہوتی ہے، کوئی چیز نتیجے کے اعتبار سے غلط ثابت ہوتی ہے. لیکن منظر اور پس منظر جب دونوں کو سامنے رکھا جائے تب جا کے صحیح فیصلہ ہوگا. اگر آج ہم فیصلہ کریں کہ انہوں نے یزید کو کیوں اپنے بعد نامزد کر دیا تو ہمیں لگے گا کہ ہاں غلط کیا اور یزید جیسے ملعون کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا. لیکن وہاں کی صورتحال دیکھیے اور وہاں کا پس منظر پہلے سمجھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کا حصہ نہیں ہے. سیدھی سی بات، خلافت راشدہ حضرت حسن پر ختم ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں یا خلافت راشدہ کا سلسلہ میری حکومت ہے. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. انہوں نے ہی اعتراف کیا کہ ہاں یہاں سے بادشاہت شروع ہو رہی ہے. انہوں نے اس بات کو مانا. جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ خلافت نہیں ہے، ملوکیت ہے، تو ملوکیت تو ایسے ہی چلتی ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے بعد اس کا لڑکا ولی عہد. ملوکیت کا تو یہی نظام ہوتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں خلافت کے نظام سے کہ انہوں نے کیوں نامزد کیا تھا یزید کو. یہ خلافت کا نظام ہے، ملوکیت نہیں ہے. یا تو یہ مانیے کہ حضرت معاویہ خلیفہ ہیں، اگر یہ مانتے ہیں تب یہ کہیں گے کہ ہاں یزید کو بنانا غلط ہوا. جب وہ ایک بادشاہ ہیں، جب مان لیا گیا کہ یہاں سے ملوکیت شروع ہو رہی ہے، پھر اعتراض کیوں ہے؟ پھر سارا اعتراض یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک جواب ہے اس چیز کا. اس کے علاوہ حضرت معاویہ جب بادشاہ مان لیے گئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں، تو اب صورتحال یہ دیکھنی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک لمبی خانہ جنگی کے بعد اطمینان پیدا ہوا ہے. ایسے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ آ کر حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے حالات اس قدر خراب ہیں، اس قدر خراب تھے اور اب حالات صحیح ہیں، آپ کسی کو ولی عہد نامزد کیجئے، ورنہ آپ کے جانے کے بعد پھر یہی انتشار ہوگا کہ کون جو ہے خلافت کی گدی پر بیٹھے گا. بڑی مشکل سے لڑ جھگڑ کر اتنے سالوں خانہ جنگی کے بعد ایک استحکام نصیب ہوا ہے مسلم حکومت کو، امت مسلمہ کو. انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی کو آپ طے کیجئے. حضرت معاویہ نے اس وقت انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن اس وقت تک زندہ تھے. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تب انہوں نے اس طرف غور کرنا شروع کیا کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو بات صحیح ہے. یہ خبریں پہنچتی ہیں کوفہ میں سبائیوں کے پاس. ان کو سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ ایک موقع اب ملنے والا ہے. کیوں؟ حضرت معاویہ کے دور میں ان کو پنپنے کا کوئی موقع نہیں ملا. پھر وہ وفود کی شکل میں آتے ہیں اور حضرت معاویہ کے پاس آ کر یزید کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں ہے یزید جیسا کوئی سخی نہیں ہے، یزید جیسا کوئی رحم دل نہیں ہے. یزید کی صفات خوبیاں بیان کرتی ہیں اور ایک باپ جب سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو خوشی ہوگی اپنی اولاد کی غیروں سے تعریف سن کر. اس کے علاوہ یزید کی جو خرابیاں تھیں، جو اس کی ذاتی برائیاں تھیں، وہ برائیاں حکومت ملنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. باپ کی موجودگی میں بچے تھوڑا ڈرتے ہیں، تھوڑا ان کو یہ رہتا ہے کہ ابا کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا. تو بہت سی حرکتیں وہ چوری چپکے کرتے ہیں، بہت سی بات کوشش کرتے ہیں ابا کو نہ پتا چلے. باہر پوڑیاں کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بتانا نہیں ابا کو. یزید کا بھی ایسا ہی مسئلہ تھا کہ بہت سی چیزیں حضرت معاویہ کے پاس نہیں پہنچ رہی تھیں. اور پھر صورتحال یہ تھی کہ اگر وہ چھوڑ دیتے کہ جس کو تو کوئی اس بات یہ دو جنگیں دونوں کی مخالفتیں یہ باقی بچی تھی، دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے بھی. چھوڑ دیتے تو پھر یہ والی خانہ جنگی شروع ہوتی. اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد منتخب کر دیا.
جیسے انہوں نے یزید کو ولی عہد منتخب کیا، اس کے ولی عہدی کے لیے بیعت لی، سارے لوگوں نے اس کے اوپر بیعت کر لی، کسی نے بھی انکار نہیں کیا سوائے 5 صحابی کے۔ 5 صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان 5 لوگوں نے اس بات پر بیعت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بیعت ہے یہ صحیح نہیں ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ تو بادشاہ ہو چکے ہیں، یہی ایک نظام خراب ہو چکا ہے، اب مزید ولی عہدی ہو، اس کے بعد بھی ہم بیعت کریں؟ یہ کہہ کر ان 5 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، 5 لوگوں نے انکار کر دیا، حضرت معاویہ نے ان کے اوپر کوئی زور نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، 10 سال تک یزید ولی عہد رہا، 10 سال تک حضرت معاویہ باحیات رہے، 10 سال تک سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی، ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، 10 سال ایسے ہی چلتا رہا۔ معاملہ جب بگڑا، جب حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی، تو یزید کے لیے پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور گورنروں کو حکم جاری کیا گیا کہ ولی عہد کے اب اس کی جو ہے بادشاہت یا اس کی خلافت کے اوپر اب بیعت لی جائے۔ سب نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو 5 حضرات تھے جو اس وقت جلیل القدر صحابہ یہ شمار کیے جاتے تھے، ان میں عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، بچے تھے 4 صحابی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی۔ عبداللہ ابن عباس سب سے جلیل القدر، سب سے بڑے تھے، ان کے بعد عبداللہ ابن عمر۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ دیکھو، حالات بہت دنوں بعد اب سنورے ہیں، حالات اب درست ہیں، اب ہم اگر اس کے خلاف جائیں گے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، جہاں اتنا ہوا وہاں برداشت کرو، سب ٹھیک چل رہا ہے، چلنے دو۔ یہ کہہ کر یہ 2 لوگ بھی الگ ہو گئے۔ اب بچے 2، حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر۔ 4 میں سے 2 کر کے اختلاف یہ ہوا کہ 2 لوگوں نے کہا کہ نہیں جانے دو، چھوڑو، اور وہ الگ ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی۔ اب یہ 2 بچے۔ اب ان دونوں میں بھی اختلاف ہوا رائے کا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم یہیں رہ کر، یہیں پر بیٹھ کر اپنی جو ہے اپنا نظام بنائیں گے، اپنی فوج تیار کریں گے، اور اس کے سلسلے میں ہم کارروائی کریں گے۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ کوفہ سے مجھے بلاوا آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کوفہ جاؤں اور وہاں سے جو ہے فوج تیار کروں، اور پھر فوج تیار کر کے میں اس سلسلے میں کارروائی کروں۔ اس بات کو لے کر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط پہ خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے وفود وہاں سے آتے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں حضرت حسین سے کہ دیکھیے، آپ چلیے کوفہ چلیے، وہ آپ کے والد صاحب کا مرکز رہا ہے، حضرت حسن کا مرکز رہا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر جو ہے ایک منظم نظام بنائیں گے، اور یزید کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت جو دیگر صحابہ تھے، جتنے جلیل القدر تابعین تھے، سب حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے، یہ غدار لوگ ہیں، کوفی لا یوفی، مت جائیے گا۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ غداری کی، حضرت حسن کے ساتھ غداری کی، آپ کے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں، وہ بہت سمجھاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین کو منع کیا گیا تو وہ کیوں چلے گئے، اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے حضرت حسین گئے تو باقی لوگ کیوں نہیں گئے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب حضرت حسین نے کہا کہ میں جاؤں گا تو ہر کسی کو چاہیے تھا کہ چل؟ جب جاتے ہیں کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ بن عقیل کو دیکھتے ہی سب لوگ خوشیوں کے مارے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دن میں 10-10 ہزار لوگ بیعت کرتے ہیں موسیٰ بن عقیل کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کے ساتھ آخر دم تک ہیں، حضرت حسین کو بلائیے۔ 2-4 دن کے اندر 50,000 لوگ مسلمان کو بیعت کر دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے خط بھیج دیتے ہیں حضرت حسین کو کہ آئیے، یہ پورا کا پورا کوفہ آپ کے کا منتظر ہے اور یہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ سوچئے وہاں پر پہنچ گئے مسلم بن عقیل، کوفہ کے جتنے سبائی غیر سبائی سب کے سب نے بیعت کر لی ہے کہ آپ آئیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین کو جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے تو سب کے منع کرنے کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے میرے بھائی کو بھیجا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہیں، حالات ہمارے موافق ہیں، پھر اب نہ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کی تحقیق کے بعد مسلم بن عقیل کو میں نے اسی کام کے لیے بھیجا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ تو مجھے جانا چاہیے۔
یہاں سے حضرت حسین روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے. وہاں یزید کو خبر ملتی ہے کہ کوفہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں پر لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں. وہ ابن زیاد کو بھیجتا ہے کہ ذرا جا کے وہاں کی خبر لو اور تھوڑا حالات کو کنٹرول کرو. ابن زیاد پہنچنے کے ساتھ تشدد شروع کرتا ہے, ظلم شروع کرتا ہے, بہتوں کو پکڑ کے مارتا ہے, بہتوں کے گردنیں اڑا دیتا ہے. ایک خوف اور دہشت کا ماحول بیٹھتا ہے. چونکہ یہ مخلص نہیں تھے, فوراً یہ لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت سے لوگ جو نہیں تیار ہوتے ان کو بڑی بڑی رشوتیں دی جاتی ہیں اور سب کے سب اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ ہیں. ایک دن کے اندر ہی ابن زیاد کے پہنچتے ہی 24 گھنٹے کے اندر جو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی سب نے بیعت توڑ دی. ابن زیاد اپنے محل میں ہوتا ہے. مسلم بن عقیل کو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد آیا ہے. مسلم بن عقیل اپنے حامیوں سے کہتے ہیں کہ چلو اس کا مقابلہ کریں. 50,000 کا لشکر لے کر مسلم بن عقیل نکلتے ہیں اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کرتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک وہاں ہوتی ہے. اتنی دیر میں پیچھے سے کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کا بھائی, کسی کا دوست, کسی کا باپ وہ آتا ہے, فوجیوں کو سمجھاتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے. ایک ایک کر کے فوجی نکلتے رہتے. آخر وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل اکیلے بچتے ہیں. جب وہ اکیلے بچتے ہیں تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں. کوفے کی گلیوں سے وہ واقف نہیں تھے. بھٹکتے ہوئے ایک گھر پہنچتے ہیں, پانی مانگتے ہیں, آسرا مانگتے ہیں. ایک عورت ان کو پناہ دیتی ہے. وہ اس کے گھر میں جاتے ہیں. اتنے میں اس کا لڑکا آتا ہے. وہ دیکھتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے اور وہ اطلاع کر دیتا ہے فوجیوں کو. ابن زیاد کے فوجی 70 فوجی وہاں آتے ہیں. مسلم بن عقیل سے لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں مسلم بن عقیل زخمی ہوتے ہیں اور گرفتار کر لیے جاتے ہیں. جب وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں وہ کہ کیوں اپنی موت دیکھ کے تم کو جو ہے اب اپنی موت دیکھ کے تمہیں رونا آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں, میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے. میرے بھائی آتے ہوں گے اور ان کی غداری سے جب وہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا بیتے گی. ایک شخص سے وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح میری یہ خبر حسین تک پہنچا دینا کہ یہاں آئے, یہاں پر یہ سب غدار ہیں, اس سب نے ساتھ چھوڑ دیا. مسلم بن عقیل کو لے جایا جاتا ہے ابن زیاد کے سامنے. ابن زیاد ان کے قتل کا حکم دیتا ہے. محل کے اوپر ان کو لے جاتے ہیں, ان کی گردن مار دی جاتی ہے اور ان کا دھڑ محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر راستے میں ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور سارا معاملہ بگڑ چکا ہے. اب یہاں پر حضرت حسین کے سامنے یہ تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے. ساتھ میں مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ بھی تھے. پرانی غیرت, پرانا جذبہ, پرانی طاقت, پرانی حمیت. وہ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے. مسلم بن عقیل کے ان کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے اور یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ اس بات کہ ہاں حضرت حسین آ چکے ہیں, اب ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ 2 وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت حسین آگے کو بڑھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. اور کوفہ پہنچنے سے پہلے جب کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ابن زیاد کا لشکر آ کے گھیر لیتا ہے. یہ کربلا کا میدان, یہاں پر یہ 10 محرم الحرام, یہاں پر آ کے ابن زیاد کا لشکر اور حضرت حسین ان کو جو ہے گھیرے میں لے لیا جاتا ہے. جو ابن زیاد کے ساتھ جو لشکر ہوتا ہے اس لشکر کے اندر وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو سبائی تھے, وہ اس میں پیش تھے اور وہ یہ کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ بچنے نہ پائے, کیونکہ ہم اگر معلوم ہو گیا ان کو کہ ہم نے بلایا تھا تو ہماری پکڑ ہوگی. تو وہاں پر وہ لوگ آ کے جب گھیرا جاتا ہے حضرت حسین کو, تو حضرت حسین 3 آپشن رکھتے ہیں, 3 باتیں رکھتے ہیں ان کے سامنے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ دیکھو, میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں سرحد پہ کسی طرف چلا جاؤں گا اور جا کے میں جو ہے کسی جنگ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا, یا میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں, یا مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس سے بات کر لوں گا کہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیے حضرت حسین کا اختلاف یزید سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے یزید کے پاس لے چلو, یزید سے اختلاف نہیں ہے. حضرت حسین کا اختلاف اس سسٹم سے ہے. اس بات کو سمجھیے, یزید کی مخالفت میں حضرت حسین نہیں نکلے. یزید کا جو عمل ہو رہا ہے, جو اسلامی روح کے خلاف عمل ہو رہا ہے, اس نظام کے خلاف حضرت حسین اٹھے تھے. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت حسین کیوں اٹھے تھے؟ جب سارے لوگوں نے جو ہے سرنڈر ہو گئے تھے تو یہ بھی چاہتے تو سرنڈر کر سکتے تھے. تو ایک بات آپ سمجھ کے چلیے یہاں پر کہ اسلام کا جو نظام ہے, اسلام کی جو تعلیمات ہے,
وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک جسے ہم رخصت کہتے ہیں، ایک جسے ہم عزیمت کہتے ہیں۔ روئے زمین پر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ آج بھی پوری دنیا میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے ہر جز پر کہیں نہ کہیں عمل ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی تاجر ہوگا جو پوری ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی حاکم ہوگا جو پوری ایمانداری سے کچھ حصے پر عمل کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی مزدور ہوگا جو پوری دیانت کے ساتھ مزدوری کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی انسان ہوگا جو سچے دل سے توبہ کر رہا ہوگا۔ ہر جگہ اسلام کی کسی نہ کسی تعلیم پر کہیں نہ کہیں عمل ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا، یہاں پر عزیمت کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ایک نظام خراب ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، پوری دنیا میں سارا مرکز مدینہ تھا، اس وقت سب سے بڑی شخصیات جو تھیں ان میں سب سے جلیل القدر حضرت حسین تھے۔ عزیمت پر عمل کرنا حضرت حسین کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا حق تھا کہ وہ عزیمت پر عمل کرتے، رخصت پر عمل نہ کرتے۔ باقی جتنوں نے عمل کیا وہ رخصت پر عمل کیا، حضرت حسین نے جو عمل کیا وہ عزیمت پر عمل کیا، اور انہوں نے جو آواز اٹھائی تھی، انہوں نے جو ان کی طرف سے جو یہ انقلاب ہونا تھا وہ اس بات کا تھا کہ یہ نظام غلط ہے، اس نظام کو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بادشاہ پھر اس کے بعد ولی عہد، یہ قیصریت اور کسریت نہیں آنی چاہیے۔ اس نظام کے خلاف حضرت حسین نے آواز اٹھائی تھی۔ بہرحال جب یہ بات ہوتی ہے تو اس لشکر کے اندر جو ابن زیاد کا لشکر ہے اس کے اندر وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو سبائی ہوتے ہیں، جنہوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے تھے، جنہوں نے حضرت حسین سے ملاقاتیں کی تھی۔ حضرت حسین نے لشکر میں دیکھا تو پہچان گئے اور کہنے لگے تمہیں نے تو مجھے بلایا تھا، تم نے تو خط لکھا تھا، تمہیں نے تو کہا تھا کہ مجھے آنے کے لیے کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر تم کیوں آج پلٹے جا رہے ہو؟ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اگر حضرت حسین یہاں سے زندہ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت کا نظام بہت سخت تھا، بہت مضبوط تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ یہاں پر غداری میں شریک ہو اور بچ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت حسین کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیا جائے، اور حضرت حسین کو انہوں نے وہاں پر پھر بعد میں یزید کو ابن زیاد کو تیار کیا اور حضرت حسین کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ شہید بھی کیا گیا، جو ان کے خیمے تھے ان خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خیموں میں کیوں آگ لگائی گئی؟ تو جو خطوط ان لوگوں نے لکھے تھے، ظاہر کی بات ہے پہلے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پیجز نہیں ہوتے تھے، خطوط جو لکھے تھے بڑی بڑی چیزیں تھیں، چمڑے کی کھالیں تھیں بڑی بڑی، جن میں اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، وہ ساری چیزیں حضرت حسین لے کے آئے تھے اپنے ساتھ۔ آگ لگا دی گئی تاکہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے، اور یہ ہوا کہ وہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت حسین اپنے اہل عیال کے ساتھ وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین کی شہادت یہ اس لیے ضروری تھی کیونکہ اگر وہ شہید نہ ہوتے تو سوائیوں کی گرفت ہوتی، اور بعد میں پھر حضرت حسین کی جو ہے کا سر مبارک وہ یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر یزید جو ہے اس کو دیکھتا ہے، اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ پھر یزید وہاں پر کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کرتا ہے جو لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ تو کربلا کے اس پس منظر میں سارا مسئلہ سبائیوں کا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام میں کسی طریقے سے مضبوطی آئے، اسلامی نظام مضبوط ہو، اس وجہ سے سارا مسئلہ تھا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید کے سلسلے میں ہم کیا کہیں گے؟ اس پورے واقعے میں، اس پورے منظر میں آپ کو کہیں بھی نہیں لگے گا کہ یزید براہ راست ملوث ہو۔ یزید کے حکم پر حضرت حسین کو شہید نہیں کیا گیا تھا، یزید نے نہیں بھیجا تھا ابن زیاد کو اس لیے کہ جا کر تم حسین کی گردن میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا تھا کوفہ والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس نے کوفہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو پھر یہاں پر یزید کے اوپر الزام کیوں آتا ہے؟ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے، یا کہیں پر فساد ہوتا ہے، یا اس سے پہلے گجرات گودھرا کانڈ ہوا، اتنے مسلمان مارے گئے، جو اس وقت ذمہ دار تھا ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس نے تو ڈائریکٹ نہیں مارا تھا، اس نے تو ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا تھا، لیکن جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو جو حاکم ہوتا ہے اس کی کارروائیاں ہی جو ہوتی ہیں وہ اس بات کو طے کرتی ہیں کہ اس کی مرضی شامل ہے یا شامل نہیں۔ یزید کے پاس جب معلوم ہوا کہ یہ ایک کام ہوا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، تو وہاں پر اگر یزید کی مرضی نہ ہوتی، گرچہ اس نے آرڈر نہیں دیا تھا، لیکن
اس واقعے سے اس کو اطمینان تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو تقاضا یہ تھا انصاف کا کہ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان سب کے خلاف کارروائی ہوتی اور قصاصاً ان سب کو قتل کیا جاتا, لیکن یزید کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہے جو یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک یہ واقعہ کربلا سب سے اہم ہے, اس لیے گھوم پھر کر ان کی ساری چیز یہاں پر آتی ہے. دوسری بات, ابن زیاد کو چھوڑ کر وہ یزید پکڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یزید کے ذریعے حضرت معاویہ پر اٹیک کرنا ہے, اس وجہ سے, کیونکہ صحابہ اکرام کو متون کرنا ہے. ورنہ سب سے پہلے ماتم کرتے ہوئے یزید کے بجائے ابن زیاد کو گالیاں دینی چاہیے, ابن زیاد کے اوپر لعنتیں بھیجنی چاہیے, لیکن لعنتیں اس کے اوپر بھیجنے کے بجائے یزید پر بھیجی جاتی ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارا خود کا کیا موقف ہونا چاہیے, اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہونا چاہیے. تو ہم یزید کو برا بھلا سمجھتے ہیں, لیکن لعنتیں بھیجنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. لعنتیں اگر بھیجنی ہو تو محرم کے ایام ہی کیوں ہیں, لعنتیں بھیجنی ہو تو 10 محرم کا انتظار ہی کیوں ہے, لعنتیں بھیجنی ہو تو یزید ہی کیوں ہے, لعنتیں بھیجنی ہو تو فرعون پہ بھیجی جائے, نمرود پہ بھیجی جائے, ابو جہل پہ بھیجی جائے, ابو لہب پر بھیجی جائے. لعنتیں بھیجنا ہمارا شیوا نہیں ہے. دوسری بات, ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت برا تھا, فاسق و فاجر تھا, بہت بڑا مجرم تھا, لیکن اس کا جرم صرف یہ واقعہ کربلا نہیں ہے, بلکہ اس کا حقیقی جرم واقعہ حرہ ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. یہ جتنے مورخین ہیں ان لوگوں نے کربلا کو اتنے زیادہ فوکس کیا ہے, بار بار کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ اور پھر دیگر صحابہ اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک گستاخی کی جاتی ہے. یزید کیا جو ملعون ترین, اس کا جو سب سے گھناؤنا کام ہے وہ واقعہ حرہ ہے, جو پوری تاریخ اسلامی کا سب سے گھناؤنا واقعہ ہے. جب کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ طے کیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہیں, تو ان کو کچلنے کے لیے, اس بغاوت کو روکنے کے لیے یزید نے فوج بھیجی تھی اور 3 دن کی اجازت دی تھی کہ اس 3 دن تم جو کرنا چاہو کرو. 3 دن تک مدینہ منورہ کے اندر یزید کی فوجوں نے قتل عام مچایا, لوٹ مار کی, عورتوں کی عزتیں لوٹی, جس قدر ہو سکتا ہے مدینۃ الرسول کو اس نے پامال کیا گیا. اتنی پامالی پوری تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوئی کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی. گھر میں گھس گھس کر 3 دن تک اجازت تھی, جو چاہے کرو, جتنوں کو چاہے مارو. تقریباً 70 جلیل القدر اس وقت تابعین اور صحابہ شہید کیے گئے. 1000 عورتیں اس دوران حاملہ ہوئی ہیں. اتنا سنگین جرم تھا یہ یزید کا. اس کی وجہ سے وہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم اسے برا بھلا کہیں. ہم اس کے اوپر جب وقت آئے گا کبھی ایسا اس کا تذکرہ ہوگا, اس واقعے کی وجہ سے ہم اس پر لعنت بھیجیں گے. لیکن اس پورے واقعے میں یہ کہنا کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کی زد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچے, یہ گویا کہ اس پورے نظام صحابیت کے اوپر اٹیک کرنا ہے, پورے نظام صحابیت کے اوپر انگلی اٹھانا ہے, جو کہ کسی طرح سے درست نہیں ہے. کیونکہ اس کا انجام کسی بھی صحابی پر اگر ہم نے غلطی سے بھی انگلی اٹھائی تو اس کا جو انجام ہے وہ ہمارے ایمان کے خلاف جا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو اقدام تھا وہ ظاہری اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہوا. ظاہری اعتبار سے وہ جو چاہتے تو وہ نہیں ہوا. وہاں سے لے کر آج تک ملوکیت قائم ہے, ملوکیت کا ہی دور چل رہا ہے, آج بھی وہ نظام جاری و ساری ہے. لیکن حضرت حسین کی شہادت اس پیغام کے ساتھ تھی, حضرت حسین کا خروج اس مقصد کے ساتھ تھا کہ تمہیں جتنی صلاحیت دی گئی ہے, تمہارے اندر جتنی قوت ہے, اس کے برابر اس کے حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں پر اسلامی تشخص, اسلامی شناخت, اسلامی شاعر اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو تو اس کے لیے آواز اٹھانا, اس کے لیے اقدام کرنا, اس کے لیے اپنے جان کی بازی لگانا, یہ اولا ہے, یہ سنت حسینی ہے. یہی پیغام ہے کربلا کا. اس کے علاوہ رونا دھونا, ماتم کرنا یا جتنی خرافات کرنا, مجلسیں منعقد کرنا, کربلا کے واقعے کو رو رو کر بیان کرنا, کربلا کے نام پر جو ہے فاتحہ کرنا, ان کے لوگوں کے نام پر اپنی منتیں رکھنا, کسی بھی طرح کا کوئی عمل کرنا سب بدعات اور خرافات ہے, یا ان کا تعلق شیعیت سے ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ ہے واقعہ کربلا, اور یہ ہے اس کا پس منظر, اور یہ ہے اس کا مقصد, اور یہ ہے اس کے اثرات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اگر کسی کے ذہن میں کوئی موضوع کے متعلق سوال ہے ان شاء اللہ تشکر بخش جواب دیں گے. ایک سوال ماننا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس میں انہوں نے کچھ چیزیں کہی تھی کہ اتنا وظیفہ چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا جو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ بعد میں جو ہے حضرت حسن خلیفہ ہوں گے, اور دوسرے کچھ مالی مطالبے تھے کہ مجھے ماہانہ اتنا وظیفہ چاہیے. حضرت حسن سے متعلق بہت سے لوگ تھے جن کا خرچ حضرت حسن کے ذمہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا یہ خرچ ملتا رہے, ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. یہ تھا مسئلہ. حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز کیوں بنایا؟ ہم نے بتایا کہ ایک تو جغرافیائی اعتبار سے پوری مملکت کو کنٹرول کرنا کوفہ مرکزی علاقہ تھا. دوسری بات, مدینہ منورہ کی جو ہے حرمت پامال ہو چکی تھی, حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی. حضرت علی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب مزید انتشار یا اختلاف مدینۃ الرسول میں ہو اور یہاں کی حرمت پامال ہو. تیسرے, حضرت حسین نے یہ سوچا کہ یہ جو کوفی ہیں, بلوائی ہیں, ان کو کنٹرول کرنا, وہیں سے جا کر کنٹرول کرنا آسان رہے گا کہ ہم پوری طرح ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھ سکیں گے. ان وجوہات کی بنا پر حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا. شیعوں کو اپنا سوائی ہونا معلوم ہے. شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں, اگرچہ وہ لوگ عام طور پر انکار کرنے لگے ہیں, کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص جو ہے یہ افسانوی شخص ہے, لیکن ان کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. شیعوں کی کتابوں میں ہم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے, اس میں دیکھ لیجئے گا, حوالے مل جائیں گے. شیعوں کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہی اصل بانی ہے ان چیزوں کا. امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں قصاص عثمان لیا یا نہیں, کیونکہ بات واضح ہو چکی تھی کہ دسیوں ہزار لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم سب ہیں قاتلان عثمان, آپ قصاص لیجئے. تو یہ صورتحال بعد میں ان کے سامنے بھی آئی, اور پھر کسی نے بھی جرأت کھل کے سامنے آنے کی ہی نہیں, اس لیے پھر وہ بعد میں قصاص کا مسئلہ نہیں آیا. رد شیعت پر کوئی کتاب؟ رد شیعت پر بہت سی کتابیں ہیں, لیکن یکجا چیز جو ہے وہ ہم نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے, شیعت تحلیل و تجزیہ. وہ اس طور پر مفید ہے کہ اس میں ان کی بنیادی مباحث کو یکجا کر دیا گیا ہے. باقی اس موضوع پر مولانا عبدالشکور صاحب کی کتابیں ہیں, مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتابیں ہیں, علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب ہے, اور سب سے اچھی اختلاف امت اور صراط مستقیم یوسف لیدھیانی صاحب کی کتاب ہے, اس کو بھی دیکھیے, اس میں بھی انہوں نے بہت اچھے سے پورا تذکرہ کیا ہے. اور سب سے اہم کتاب اس موضوع پر شاہ عبدالعزیز صاحب کی ہے, تحفہ اثنا عشریہ نام سے, اس کو دیکھیے. شاہ معین الدین ندوی صاحب کی کتاب میں تاریخ اسلام میں ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی پر سب و شتم کی رسم کرتے تھے. حضرت پہلی بات یہ سمجھیے کہ تاریخ پہ جو کچھ اعتبار نہیں کیا جائے گا, وجہ یہ ہے کہ تاریخ پر جتنا کام ہوا ہے زیادہ تر شیعوں نے کیا ہے. ایک بات وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا شروع میں جب روایتیں گڑھی جاتی تھیں, جب روایتیں گڑھی جانے لگی تھیں کا کام شیعہ کر رہے تھے, تب ہمارے علماء محدثین نے فن اسماء الرجال کو وجود دیا. فن اسماء الرجال کی طرف انہوں نے توجہ دی اور تدوین حدیث کا کام کیا. تو ہماری ساری توجہ تدوین حدیث پر تھی, تدوین تاریخ پر ہماری توجہ نہیں تھی. اس لیے تاریخ اسلام کے نام سے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, کوئی بھی کتاب 100% معتبر نہیں ہے, کیونکہ ہم صحابہ اکرام کا موازنہ کریں گے, ان کا جائزہ لیں گے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، سیرت نبوی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، تاریخ کی روشنی میں اگر ہم کسی بھی صحابی کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو بہت سی وہ چیزیں ملیں گی جو مناسب نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ بادشاہ کیوں ہے، خلیفہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بادشاہت اور خلیفہ کے لیے شرط ہے کہ مشورے سے کوئی طے ہوگا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشورے سے طے نہیں ہوئے تھے بلکہ طاقت کے زور پر جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسن نے صلح کر لی تھی اور وہ بادشاہ بنے تھے، اور انہوں نے خود بھی کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہت طاقت اور تلوار کے زور پر حاصل کی گئی، خلافت مشورے سے طے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر مشورے سے طے ہوئے، حضرت عمر مشورے سے طے ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن سب مشورے سے طے ہوئے تھے۔ والامر شورا بینہم کے تحت ہی خلیفہ کا انتخاب ہوگا۔ حضرت عمار کو قتل کرنے والا الفیۃ الباغیہ کا اطلاق اتنے لوگوں پر ہوگا جتنے لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا، نہ کہ اس پوری فوج کے اوپر ہوگا، نہ اس فوج کے سربراہ پر ہوگا، کسی پر نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت علی نے کہا تھا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ۔ تو جو ایک مخصوص فرقہ یا طاغیہ الفیۃ الباغیہ، فیہ جو ہے، فیہ کا اطلاق چند لوگوں پر ہوتا ہے، تو جن چند لوگوں نے مل کر حضرت عمار کو شہید کیا تھا، اس سے مراد وہ ہوں گے الفیۃ الباغیہ میں۔ اس پر یاد چھپ گیا۔ ہو چکا بس، اور ہے سب وہی تکرار ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر حضرت عثمان کے قاتل کے بارے میں ان کا نام، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے بارے میں یہ نام آتا ہے کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان میں عبد الرحمن ابن ابو بکر تھے، لیکن یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر ان لوگوں کے بہکاوے میں آئے تھے، وہاں تک پہنچے تھے، حضرت عثمان نے کہا ارے تم کیسے آ گئے، تم بھی لوگوں میں ہو، پھر وہاں سے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو احساس ہوتا ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کیا شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ شیعوں کے عقائد میں سب سے ایک اہم چیز تقیہ ہے، وہ ظاہر کچھ کرتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں اس لیے ہم انہیں اسلام سے خارج نہیں کرتے، لیکن ان کے عقائد سے واقف ہیں، اس لیے جہاں پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے یہ کفریہ عقائد ہیں وہاں ہم انہیں خارج از اسلام کہیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ قرآن نہیں ہے جو حضور پہ نازل ہوا تھا، اس قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہے، وہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اپنی زبان سے کہتے نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں۔ تو جو اس بات کا اقرار کرے گا وہ خارج اسلام ہوگا، جو نہیں کرے گا اسے ہم خارج نہیں کہیں گے۔ وہ ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو آپ ہو، حالانکہ یہ پکے منافق ہیں، اس لیے ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو گیا یہ تو بجا یہ تو ہو گئی بات۔ چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔